السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارا شو آج اس کا 5th ایپیسوڈ چل رہا ہے اور ہم نے ابھی تک جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کی کہ جہاں سے اقبال کا آلموسٹ جنم جس کو کہتے ہیں ہو رہا ہے اور ہی از ایوالونگ انٹو اے پوئٹ, فلاسفر اینڈ ہسٹورین. اینڈ last time where we left off, Hakeem Zaid Saab, where we left off was while he was in Europe and applied for Heidelberg University and Oxford and studying in both these universities. So let's take it further from there. ہاں علی دیکھو, اقبال کو یورپ نے ٹرانسفارم کر دیا. جی, لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ جب یورپ میں جائیں گے تو وہ جدید دور کے مغرب کے تمام افکار کو, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو, ان کا آئیڈیالوجیز کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اور جیسا کہ پچھلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہم گیا تو میم نال لے کے آئے گے, تو نہ تو اقبال میم ساتھ لے کر آئے ٹھیک, اور نہ ہی اقبال ان افکار کو ساتھ لے کر آئے کہ جو اس وقت کی رننگ کرنسی تھی, جو اس وقت کی پریولنگ ڈاکٹرنز یا آئیڈیالوجیز ہوا کرتی تھی. انفیکٹ اقبال نے بغاوت کر دی اس نظام سے. ان کے جو یورپ کے پیریڈ ہیں اس کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک طرف تو اقبال کا ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے جو زندگی گزاری, اینڈ دس واز پرہیپس دی گولڈن ایج آف اقبال. یعنی اقبال زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکے اس وقت سے جو انہوں نے یورپ میں گزارا تھا, خاص طور پہ جرمنی میں اور کیمبرج کی جو ادبی حلقوں میں اور محفلوں کو جو انہوں نے گزارا تھا. بیکاز کوئی معاشی ذمہ داری نہیں تھی, بھائی سارا خرچ اٹھاتے تھے, سارے فائنانسز ان کے دے ور ٹیکن کیئر آف. تعلیم کی طرف زور تھا, فوکس تھا. یہ وقت تھا کہ جب ان کی انٹلیکچولی اور اسپرچولی فلفلمنٹ ہو رہی تھی اپنے اس حلقے کی وجہ سے کہ جو ان کے آس پاس موجود تھا. استاد اچھے ملے ہوئے تھے, کولیگز اچھے تھے. اینڈ اقبال ہیڈ ویری اسپرچل ریلیشن شپ ود ٹو پروفاؤنڈ پرسنالٹیز, عطیہ فیضی اینڈ ایما ویگناس, جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک رنگ آ گیا تھا. یعنی ہی واز ہیپی, ہی واز ویری برائٹ, ہی واز ویری چرپی, ہی واز ویری یہ ان کا ایک پرسنل لائف ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا اقبال کا. مگر دوسری طرف وہ ایک مغرب کے معاشرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے, اس پوری تہذیب کو, کہ جس تہذیب میں صرف جسم کی طرف توجہ تھی اور روح خالی تھی. اس کے اندر سے ویکیوم تھا, تاریکی تھی, اور لوگ سکون کی تلاش میں اس تہذیب میں اس وقت اس طرح پریشان پھر رہے تھے کہ اقبال saw that and he was thrown back کہ یار اگر مغرب کے اس گلیمر اور ڈیزل کے پیچھے اتنی تاریکی چھپی ہوئی ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے, انسان کو سوائے روپے اور پیسے کے کسی چیز کے علاوہ تولتا نہیں ہے, محبت, پیار, درگزر, معافی, صدقہ, خیرات, یتیم و بیواں مسکینوں کی مدد کرنا, وہ تمام کیفیات اس معاشرے میں تباہ برباد اور ختم ہو چکی ہیں. اور جو مغرب کی ڈاکٹرنز ہیں چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کرنے کے بعد, جو کہ ایک وحشتناک چہرہ نکل کر سامنے آیا ریاست کا, کہ جو اپنے مقاصد کی حصول کے لیے اربوں کروڑوں انسانوں کو قتل کروا سکتی ہے اور جس کے لیے انسان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے, یہ دیکھ کر اقبال پر ایکچولی دہشت طاری ہو گئی. ہی ریجیکٹڈ دس آل کہ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. اور تیسرا فیز جو اقبال کی پرسنالٹی میں آیا وہ ان کی پرسنل اسپرچل فلفلمنٹ اینڈ ریئلائزیشن تھی کہ فرام این انڈین نیشنلسٹ, جس میں کسی حد تک انڈین نیشنلزم کے جرمز تھے, جیسے اترانا ہندی جانے سے پہلے لکھ کر گئے تھے, ہی ریڈیکلائزڈ انٹو این اسلامک پین اسلامسٹ. یعنی کیمبرج میں ایک اسلامک سوسائٹی ہوا کرتی تھی اقبال کے پہنچتے ہی, یہ بیج ان کے اندر پہلے ہی موجود تھے. جیسے ہی وہ اقبال پہنچے ہیں وہاں پہ, انہوں نے اس سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائٹی کر دیا. پرابلی غیر شعوری طور پر کیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو اقبال کے شروع کے دن تھے, لیکن یہ چیز ان سے کروائی گئی. جس طرح 1907 کی نظم کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی, انہوں نے 1931 میں جا کے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے مجھ سے لکھوائی ہے یہ نظم, مجھ سے لکھوائی کس نے, کیونکہ 1907 میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے یہ بات سنی ہے کہ وہ شیر جس نے رومن امپائر کو الٹ دیا تھا, وہ شیر اب دوبارہ زندہ ہوں گے, اور وہ مسلمان تہذیب اور سویلائزیشن کی بات کر رہے تھے. تو یہ 3 حیرت انگیز ود ان اقبال 3 دنیا چل رہی تھی. ایک طرف وہ مغرب کا انالیسس کر رہے تھے, ایک طرف ان کی پرسنل لائف تھی جس کے اندر وہ بہت مطمئن اور خوش تھے اس نظام میں, اس تعلیم میں, اس کولیگ میں, اور تیسری طرف وہ ایک انقلابی, ایک ریولوشنری کے طور پر بلڈ ہو رہے تھے. یہ تینوں پروفاؤنڈ ڈیولپمنٹس اقبال کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اینڈ بائی 1908 جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور وہ واپسی کا سفر کرتے ہیں, تو یہ سارے ایکسپریشنز ان کے وجود میں بڑا پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. ایک طرف ہی واز ایکسٹریملی سیڈ ٹو لیو جرمنی,
اور ان کے جو 1907 اور 8 کے بعد جو کرسپونڈنس ایما ویگناس کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت دکھی تھے وہ. مطلب آبویسلی عطیہ فیضی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ریلیشن شپ تھے، اور اپرنٹلی ان کے جو خاصے ریسرچرز نے اقبال پہ کام کیا، دے ریچڈ اے کنکلوژن کہ پروبلی دے وانٹڈ ٹو گیٹ میرڈ آلسو. اچھا. لیکن ان کے آپس میں فرق اتنا تھا، یعنی دونوں کے خاندانی بیک گراؤنڈ میں، وہ ایک بہت اعلیٰ ترین خاندان سے تھیں، آزاد خیال تھیں. اس زمانے کی خاتون کے لیے یورپ میں اکیلے گھومنا بہت بڑی بات تھی. اور اقبال اپنی تمام تر جدیدیت کے ساتھ ایک اپنی مشرقی روایات کے حامل فرد تھے، اپنی کنزرویٹو ویلیوز کو سنبھال کے رکھنے والے تھے. اور جو انقلاب ان کے وجود میں برپا ہو رہا تھا، جس سوشل سٹیٹس سے اقبال آئے تھے، اور جو مشن اور ڈیوٹی ان کے سامنے تھی، اس میں ان کو اندازہ تھا کہ عطیہ فیضی ایک دوست کی حیثیت سے، ایک سول میٹ کی حیثیت سے، ایک رازدار مشیر کی حیثیت سے تو شاید ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گی، اور کرتی رہی باقی عمر میں بھی، لیکن ایک بیوی کی حیثیت سے ان کا رول اس مشن میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. سو اقبال ہیڈ ٹو فیس ٹو پرسنل لاسز. یعنی ہی ہیڈ one option, he had to get married to Athiya Faizi. He did not because of the mission. And second option was perhaps he could get married to Emma Wegenast. And still he could not get married because again وہ ان کے مشن کو ڈیمیج کرتا. اور یہ دو پرسنل سیکریفائسز اقبال نے دی یورپ میں. 1908 میں جب وہ جہری جہاز میں بیٹھ کر واپس انڈیا کی طرف آ رہے تھے تو سسلی کے جزیرے کے پاس سے گزرے. اب سسلی کا ایک ایسا جزیرہ ہے میڈیٹرینین میں، اٹلی کے پاس، کہ جو لوگ کم جانتے ہیں، لیکن کئی سو سال تک یہ مسلمانوں کا مرکز رہا ہے. سسلی ہے، سائپرس ہے، روڈز ہے، یہ تمام آئلینڈ جو میڈیٹرینین یوز ٹو بی اے مسلم لیک. دیر واز اے ٹائم جب خیر الدین باربروسا جو عثمانی امیر البحر تھے، اور لفظ امیر البحر سے انگلش ورڈ ایڈمرل نکلا ہے، تو امیر البحر جو تھے اس پورے خطے میں مسلمان بحری بیڑا اس طرح پیٹرول کرتا تھا کہ تمام یورپین پاورز کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میڈیٹرینین میں باہر نکلے. اور میڈیٹرینین کے بڑے بڑے نام آج بھی، جبرالٹر سے شروع کریں آپ تو جبرالٹر بیسیکلی جبل الطارق ہے. مارسیلز کی جو پورٹ ہے فرانس میں، دیٹس مارسے علی، یہ ایک عرب نام کے اوپر ہے. تو اسی طرح بہت سارے نام جو ہیں وہ سارے ابھی بھی عرب نام ہیں اس کے. تو سسلی جس کو صقلیہ کہا جاتا تھا عربک میں، اور علامہ اقبال نے اس پر نظم بھی لکھی صقلیہ کے نام سے. لیکن جب سسلی کے پاس سے گزرے تو اقبال رو پڑے. یعنی ہم وہ پوئم سنانا چاہیں گے یہاں پر کہ جو اقبال نے سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے کہی، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 1908 میں جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کی کیا اسپرچل ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے. کہتے سسلی کے پاس سے جب گزرے تو جہاز میں یہ شاعری کی، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیان. تیرا ساحل جو خاموش ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے. درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں. سسلی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر لو کہ میرا دل بھی دکھ سے بھرا ہوا ہے. جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں. وہ قافلہ جو قافلہ حجاز جو نکلا تھا پہلے، جس نے جا کے تمہیں قبضہ کیا تھا، میں بھی اس کی ایک ڈسٹ، ایک خاک ہوں، اس کے جز ہوں. رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے. پرانی تصویر میں دوبارہ رنگ بھرو اور مجھے کہانی سناؤ کہ ہوا کیا تمہارے ساتھ. قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے. پرانی داستان مجھے سناؤ تاکہ میں بھی روؤں. پھر میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا. میں تمہارا تحفہ جو تم مجھے داستان سناؤ گے اپنی، میں ہندوستان لے کے جاؤں گا. یہاں خود روتا ہوں وہاں اوروں کو رلاؤں گا. بیوٹیفل، ماشاءاللہ، جسٹ امیزنگ. یعنی اقبال سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہیں، یہاں خود روتا ہوں، ہندوستان میں اوروں کو رلاؤں گا. اور یہ بڑی ان کی کوالٹی تھی کہ وہ بہت رکت آمیز، بادشاہی مسجد میں جب وہ اپنی پوئٹری سناتے تھے، یہاں اور جہاں بھی جلسوں میں جا کے، تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے. دس از دا بیوٹی آف اٹ کہ جب ایک انسان کا دل خود نرم ہوتا ہے، خود اس کی آنکھیں ہر وقت گیلی رہتی ہوں، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی انرجیز اور اس کی فورس فیلڈ سے آپ متاثر نہ ہوں. اقبال دیکھنے میں آپ کو جوشیلے لگتے تھے، معصوم بچے کا دل رکھتے تھے. یعنی کہ وہ ایک innocent man, a moment. That's how we call moment. We're gonna take a break. Once we come back from the break, ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ اس پیریڈ کے بعد اقبال نے کیا کیا کیا.